ذرا سوچیں، سال ہے 2026۔ پاکستان ایک ایسی نازک صورتحال میں پھنس جاتا ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک طرف ہے اس کا پڑوسی ملک ایران، اور دوسری طرف اس کے سب سے قریبی اتحادی امریکہ اور سعودی عرب، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ایک تباہ کن جنگ میں الجھ جاتے ہیں۔ تو اس انتہائی خطرناک صورتحال میں پاکستان نے اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑی؟ آئیے اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا پڑوسی اور آپ کا اتحادی ہی آمنے سامنے آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ ایک سوال تھا جس نے اسلام آباد کی پوری خارجہ پالیسی کو ایک بحران میں دھکیل دیا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں پاکستان کی بقا ہی داؤ پر لگی ہوئی کی۔ تو بات کرتے ہیں پڑوس میں لگی اس آگ کی۔ یہ جنگ ایک علاقائی زلزلے کی طرح تھی۔ اس کا آغاز اتنا اچانک ہوا کہ پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ استحکام کے جتنے بھی دعوے تھے وہ سب سمجھے راتوں رات ہوا ہو گئے، اور ہر ملک کو اپنی بقا کے لیے انتہائی مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ اور واقعات بہت ہی تیزی سے پیش آئے۔ دیکھیں، 26 فروری 2026 کو پاکستان نے افغانستان میں طالبان کے خلاف آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا، اور اس کے صرف 2 دن بعد 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر فضائی حملے کر دیے، جس میں سپریم لیڈر علی خامنئی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد تو جیسے آگ ہی بھڑک اٹھی۔ ایران نے فوری جوابی کارروائی کی اور اسرائیل اور خلیجی ریاستوں پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی، اور 1 مارچ تک آبنائے ہرمز، جو کہ دنیا کی تیل کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ بند ہو گئی، اور پوری دنیا ایک عالمی توانائی کے بحران کا شکار ہو گئی۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے پاکستان کا اصل امتحان، ایک زبردست توازن قائم کرنے کی کوشش۔ ایک طرف پڑوسی، دوسری طرف اتحادی، اور پاکستان بیچ میں پھنسا ہوا۔ ذرا پاکستان کی اسٹریٹجک مجبوریوں کو سمجھیں۔ ایک طرف ایران ہے، اپنا پڑوسی، 900 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، تجارت ہے، سفارتی تعلقات ہیں، اور سب سے بڑا ڈر یہ کہ اگر وہاں عدم استحکام پھیلا تو مہاجرین کا ایک سیلاب پاکستان میں آ سکتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو سعودی عرب ہے، ایک انتہائی قریبی اتحادی۔ 2025 میں ایک دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ لاکھوں پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں اور اربوں ڈالر بھیجتے ہیں، جو ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آپ بتائیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا کیا یہ ممکن تھا؟ بالکل نہیں، یہ ناممکن تھا۔ تو اس ناممکن صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا تھا؟ سفارت کاری کے ذریعے۔ جی ہاں، پاکستان نے ایک جنگی فریق بننے کے بجائے ایک امن قائم کرنے والے کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک اقدام تھا جس کا واحد مقصد تھا اپنی بقا کو یقینی بنانا۔ اور اس کے لیے پاکستان نے ایک کمال کی حکمت عملی اپنائی، جسے سفارتی افادیت یا ڈپلومیٹک یوٹیلٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اپنی معاشی کمزوریوں اور سیکیورٹی کے خطرات کو ہی اپنی طاقت بنا لو۔ کیسے؟ اس علاقائی بحران کے بیچ میں ایک کارآمد اور ناگزیر ثالث بن کر، تاکہ جغرافیائی سیاست میں آپ کی اہمیت بڑھ جائے، یعنی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کا فن۔ اور یہ صرف کوئی ہوائی باتیں نہیں تھیں۔ پاکستان نے باقاعدہ ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ سب سے پہلے شٹل ڈپلومیسی شروع کی، یعنی تمام فریقین کے رہنماؤں سے مسلسل رابطے کیے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ پھر امریکہ کی طرف سے دی گئی 15 نکاتی جنگ بندی کی تجویز ایران تک پہنچائی۔ اس کے بعد 7 اپریل کو 2 ہفتوں کی ایک ابتدائی جنگ بندی کروانے میں اہم کردار ادا کیا، اور آخر میں امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے اہم اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی بھی کی۔ اس ساری صورتحال کو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی آمنہ خان نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، پاکستان انہی تنازعات کے اندر موجود ہے جنہیں وہ کم کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہے، اور یہ قربت، جسے اکثر ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے، شاید اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہو۔ اور سچ پوچھیں تو یہ بات پاکستان کے کردار کو بالکل صحیح طریقے سے واضح کرتی ہے۔ لیکن اس سفارتی کامیابی کی ایک بہت بھاری قیمت بھی چکانی پڑی، غیر جانبداری کی قیمت، کیونکہ جنگ کے اثرات پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے بحران کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ اور اس بحران کی سب سے واضح مثال یہ ہندسہ ہے۔ 520 روپے اور 35 پیسے، یہ 5 اپریل 2026 کو ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت تھی، اور یہ قیمت صرف ایک مہینے میں 40% بڑھی تھی۔ سوچیں اس کا ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہوگا۔
حالات اتنے خراب ہوئے کہ حکومت کو ہنگامی اقدامات اٹھانے پڑے۔ سرکاری دفتروں میں ہفتے میں صرف 4 دن کام ہونے لگا۔ 50% سرکاری عملے کو گھر سے کام کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تمام تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ بحریہ کو اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے آپریشن محافظ البحر بھی شروع کرنا پڑا۔ تو اس دوران پاکستان ایک نہیں بلکہ بیک وقت 2 محاذوں پر لڑ رہا تھا۔ بیرونی خطرات اور اندرونی خطرات دونوں ایک ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس جنگ کی آگ پاکستان کے اندر بھی پھیلنے لگی، خاص طور پر فرقہ وارانہ کشیدگی کی شکل میں۔ 1 مارچ کو کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر خامنائی کی ہلاکت کے خلاف ایک احتجاج بہت پرتشدد ہو گیا، جس میں 10 مظاہرین مارے گئے۔ اس ایک واقعے میں پورے ملک میں بے چینی کی ایک لہر دوڑا دی۔ اور یہاں ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس وقت پاکستان ایران بحران میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، ٹھیک اسی وقت وہ افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف ایک بھرپور جنگ بھی لڑ رہا تھا، جس کا نام تھا آپریشن غضب للحق۔ سوچئے یہ کتنی خطرناک 2 محاذی صورتحال تھی۔ ملک کے اندر بڑھتے ہوئے اس خطرے کو قیادت نے بہت سنجیدگی سے لیا۔ اسی لیے 20 مارچ 2026 کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بہت واضح اور سخت پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ملک میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ 2026 کا پاکستان آخر تھا کیا؟ کیا وہ ایک ابھرتا ہوا ثالث تھا جس نے بڑی چالاکی سے اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا، یا پھر وہ ایک ایسی قوم تھی جو اندرونی اور بیرونی دباؤ کے بوجھ تلے ٹوٹنے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی؟